अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी वो हॉट टॉपिक है इस वक्त सोसाइटी का, और बहुत ज़्यादा फीमेल्स का इससे वास्ता पड़ता है। तो मैं बात करूंगी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर पे बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट जो है वो चेस्ट पे मौजूद पेक्टोरल मसल से बनी होती है, यानी इसकी एनाटमी का स्लाइटली हमें आइडिया होना चाहिए। जबकि फ़ीमेल्स में क्या होता है, ये ग्लैंड्यूलर टिश्यूज़ से बनी होती है और मिल्क प्रोडक्शन करती है। ये सभी डॉक्टर्स हम जानते हैं। और मिल्क प्रोडक्शन का जो एरिया है उसमें 15 से 20 लॉब्स होते हैं, यानी ये लोब्यूलर एरिया होता है जहाँ मिल्क प्रोडक्शन होती है। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं और कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो मिलकर इसको साइज़ और शेप देते हैं। ये हर फीमेल में डिफरेंट इन साइज़, डिफरेंट इन शेप होती है। और इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, यानी कम्बिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है और लिम्फ नोड्स है। ये चीज़ें मिल के ब्रेस्ट को शेप देती हैं। अब बात करते हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर, अगर आसान लफ्ज़ों में बात करें तो ये किसी भी किस्म की एबनॉर्मल ग्रोथ को कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में तो कैंसर की यही तारीफ़ है, ठीक है। और कैंसर की जो टाइप्स हैं उनके बारे में अगर बात करूं तो ये 4 मेजर टाइप्स हैं जो देखने में हमको मिलती हैं। ईच टाइप ऑफ कैंसर के किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड हो, सार्कोमा, कार्सिनोमा, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया, ये 4 टाइप्स आपको मिलेंगी। फिर अब बात करते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ऐसी ग्रोथ होती है, ऐसी ग्रोथ ऑफ सेल्स कह लें आप, जो यूजुअली नहीं होती। ये मेटास्टैटिक किस्म की होती है, यानी ऐसी ग्रोथ जो नॉर्मल नहीं होती, एबनॉर्मल किस्म की ग्रोथ जो मेटास्टैटिक होती है, यानी फैल सकती है। और यही वजह है कि ये एबनॉर्मल बनने वाले सेल्स बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी चले जाते हैं और कैंसर प्रोडक्शन होने लगती है। ये कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर का होता है ज़्यादातर लोब्यूलर एरियाज़ में होता है जहाँ मिल्क प्रोडक्शन होती है, इसलिए इसे लोब्यूलर कार्सिनोमा कहते हैं। या फिर उन डक्ट्स में डेवलप करता है जो कि मिल्क को निपल्स तक ले जाने का बायस बनती हैं। तो ऐसे कार्सिनोमा को या कैंसर को हम डक्टल कैंसर या डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। इसके अलावा ये ब्रेस्ट के नज़दीकी जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एरिया होता है ब्रेस्ट का, तो उसमें नोड्स जो होते हैं और उसके जिस्म के दूसरों हिस्सों तक भी पहुंच जाता है वहाँ से होता हुआ। और कुछ तो इस टाइप के कैंसर्स होते हैं कि जिन्हें फैलने में कई साल लग जाते हैं। अगर बात की जाए मेल्स और फीमेल्स के हवाले से तो ये दोनों ही में पाया जाता है, मगर मेल्स जो हैं लकीली इससे कम डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ 1% रेशो है ब्रेस्ट कैंसर की, और फीमेल्स में जो है ये रेशो ज़्यादा मिलती है। यानी कि हर 8 में से एक औरत जो है, एक फ़ीमेल, इसका शिकार होती है। और अब हम बात करते हैं कि इसको अमूमन हम किस एज में देखते हैं। 35 से 55 की एज में ये ज़्यादातर हमें इसकी मैनिफेस्टेशन देखने में मिलती है। ब्रेस्ट कैंसर का अगर कोई पेशेंट आपके सामने आता है तो क्या सिम्टम्स होती हैं कि जिन्हें देख के आप ये डिक्लेयर करते हैं कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है। वैसे तो आजकल इतना एडवांस किस्म की टेक्निक्स हो गई हैं कि पेशेंट आपके पास टेस्ट लेकर आता है और डायग्नोस्टिक सारा कुछ मेजर्स लेकर आता है आपके पास, और उसके बाद जो है वो हमें यानी डायग्नोसिस होने के बाद हमने सिर्फ ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन फिर भी सिम्टम्स जो आपके सामने आती हैं, समटाइम किसी को नहीं भी पता होता कि वो किस चीज़ की तरफ जा रहा है। जैसे कि कोई लंप बन जाता है ब्रेस्ट में, या कोई थिक सा हिस्सा हो जाता है, कोई हार्डनेस आ जाती है, सख्ती आ जाती है, या अंडर आर्म्स में यानी बगलों में कुछ ऐसा देखने में आता है। तो क्या होता है कि कोई यानी एक तो ये कंडीशन है। दूसरी सिम्टम ऐसा आप देखेंगे कि जैसे कि लंप या मैस कोई बनता है अगर, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल एक जैसे मटर का दाना होता है या कोई दाने की शक्ल का होता है, और वो फील किया जा सकता है हाथ लगा के, गिल्टी नुमा होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट के साइज़ और शेप में चेंजेस आ सकते हैं। फिर ये है कि एबनॉर्मल किस्म के डिस्चार्ज हो सकते हैं निपल्स से, ठीक है। जस्ट लाइक आप देखें कि आप एबनॉर्मल डिस्चार्ज की अगर बात करते हैं तो मर्क सोल को देखिए, उसमें आपको मिलेगा। फिर अदर रेमेडीज़ हैं उनमें भी ऐसा है, लाइक ग्रेफाइट्स में भी आपको ये मिलेगा, ब्लडी
کا ڈسچارج ملے گا، ماکسول میں ملکی ٹائپ کا ڈسچارج ملے گا. تو یہ چیزیں دیکھنے میں آ سکتی ہیں. اور پھر یہ ہے کچھ اسکن چینجز سم ٹائم آتے ہیں جو بریسٹ میں یا نپلس میں آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انفلیمیشن ہو سکتی ہے، یعنی انفلیمڈ ملے گی آپ کو بریسٹ، یا پھر وہ ڈمپلڈ ہو سکتی ہے، اسکیلی ہو سکتی ہے، اس کی اسکن ریڈ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نپلس کی جو پوزیشننگ ہے وہ بھی چینج ہو سکتی ہے، یا تو وہ اندر کو دھس سکتے ہیں، اس ٹائپ کی کچھ کنڈیشن، یا ڈفرینٹ ٹائپ کی اور کنڈیشنز ہوتی ہیں. اب میں بات کروں گی بریسٹ کینسر کی ٹائپس کے بارے میں. جیسا کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ یہ ڈکٹل کارسینوما ہوتا ہے، اسی طرح لوبیولر ہوتا ہے. یہ جو ہے نارملی جو ہے دیکھنے میں آتے ہیں وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انویسیو کینسرز ہوتے ہیں، یہ سراؤنڈڈ بلڈ ٹیشوز میں پھیل جانے والے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایڈینائڈ سسٹک کارسینوما ہوتا ہے، لو گریڈ ایڈینوسکیمس میٹاپلاسٹک کارسینوما ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ میڈولری کارسینوما ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیومرز جو ہوتے ہیں بڑے سافٹ قسم کے ہوتے ہیں. اور پھر میوکینس ہوتا ہے، اور اس میں ٹیومرز کی ٹائپ اگر دیکھیے تو یہ سلپری ہوں گے یا سلمی اسٹف قسم کا ہوگا ان کا. اس کے علاوہ پیپلری ہوتا ہے کارسینوما، اس میں فنگر لائک پروجیکشنز دیکھنے میں ملتی ہیں. پھر ٹیوبلر ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سلو قسم کی گروتھ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ٹیوب کی شیپ لے لیتا ہے کینسر. اس کے علاوہ چند ایک ریئر ٹائپ آف کینسرز بھی ہوتے ہیں، جیسے انفلامیٹری بریسٹ کینسر ہوتا ہے، یا پیجٹ ڈیزیز آف نپلز ہوتی ہے. پھر فائلوڈس ٹیومرز ہوتے ہیں بریسٹ کے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیف لائک پیٹرنز بن جاتے ہیں ٹیومرز کے، ٹیومرز اس شیپ میں یعنی نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ میٹاسٹیٹک بریسٹ کینسر ہوتے ہیں، جسم کے دوسرے حصے میں پھیل جاتے ہیں، جیسے کہ برین میں جا سکتے ہیں، بونز میں ہو سکتے ہیں، لنگس میں اسپریڈ کر جاتا ہے. تو یہ کچھ ٹائپس تھیں. اب بات کرتی ہوں اس کی کاز کے بارے میں. ویسے تو اسٹارٹنگ میں ہی ڈسکس ہو گئی کہ کینسر کی جو سیلز ہوتے ہیں جو کہ انکنٹرولبلی ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ اپنی جو ان کی جو لائف سائیکل ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ جا کے وہ ڈسٹروائے نہیں ہو رہے ہوتے، ڈائی نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ ایکسیسو گروتھ بنتی جاتی ہے. تو دیٹس وائی کینسر فارم کر جاتا ہے. کازز کے علاوہ چند ایک رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ بنتی ہے بریسٹ کینسر. اس میں ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. کسی پیشنٹ کی ہسٹری میں بریسٹ کینسر ہے تو ڈیفینیٹلی یہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. اور اسی بیس پہ ہم اپنی میازمیٹک میڈیسنس بھی دیتے ہیں. پھر جینیٹکس کو دیکھیں گے آپ، اور ایج کو دیکھیں گے، یہ میٹر کرتی ہے. ڈینس بریسٹ ٹیشو اگر کسی کی ہو، وہ اسٹروجن ایکسپوئر بہت زیادہ ہو، یا بریسٹ فیڈنگ، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے. کوئی چوٹ وغیرہ اس کی کاز بن سکتی ہے. باڈی ویٹ ہوتا ہے اگر اوبیسٹی کی طرف ہو، یہ چیز ہو سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ ریڈیشن ایکسپوئر بہت زیادہ کسی کا ہوا ہو، کسی کی فرض کریں کہ ڈیوٹی ہی ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو وہ بھی اس چیز کا پرے ہو سکتا ہے. پھر کاسمیٹک امپلانٹس اگر کسی نے کوئی کروائے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہارمونل ٹریٹمنٹس بھی اس کی وجہ بنتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم ڈائگنوسس کی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے. اگر ہمیں شبہ ہے کسی پیشنٹ پہ کہ یہ بریسٹ کینسر کا شکار ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. اس کے لیے بریسٹ ایگزام سب سے پہلی بات، تو آپ بریسٹ کا ایگزامینیشن کریں. ڈیفینیٹلی اس سے کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات کہ پیشنٹ تو آپ کو خود کمپلینٹ بتا رہا ہوتا ہے. پھر امیجنگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ الٹرا ساؤنڈس ہوتے ہیں، میموگرام ہوتا ہے. اٹس اے ٹائپ آف ایکس رے جو کہ میمی گلینڈس کا جو ہے، میمری گلینڈس جو ہوتے ہیں ان کا ایکس رے کیا جاتا ہے. پھر ایم آر آئی ہے، بایوپسی ہے، جس میں پتہ چل جاتا ہے نیچر آف کینسر کیا ہے، سائز کیا ہے اس کا، اور اسٹیج کیا ہے. اب بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو اس کے سائز اور اسٹیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا، کتنا دیر کا ہوگا، اور کیسے کیور کرے گا. اس کے علاوہ پیشنٹ کی اوور آل ہیلتھ بھی بہت میٹر کرتی ہے. اب اس کے ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو سرجری سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ایلوپیتھس میں ہوتا ہے. اور پھر لمپیکٹومی کی جاتی ہے، یعنی لمپ کو ہی ریموو کر دیا جاتا ہے. مسٹیکٹمی کی جاتی ہے، اس میں کچھ ٹیشوز بھی ایریا بھی کاٹ دیا جاتا ہے، یا ڈیکٹس وغیرہ، یا پھر جو ہے وہ میمری کو ہی کاٹ دیا جاتا ہے، میمری گلینڈ کو، اور بریسٹ کو ریموور کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ریڈیشن تھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیمو تھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے، ہارمون بلاکنگ تھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور بایولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتے ہیں اس کے. سب سے اہم اور سب سے جو فارموسٹ بات ہے جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں
یہ میازم کون سا میازم ہے جو بریسٹ کینسر میں جو ہے ہمیں اس کو فائنڈ کرنا ہے، وہ ہے سائیکوٹک میازم. یہ سائیکوٹک میازم ہے، لہٰذا اس کے تحت اگر ہم جب علاج شروع کریں تو میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ تھوجا سے سٹارٹ کیجئے. اکارڈنگ ٹو میازمیٹک ڈیزیز پھر ڈفرینٹ میڈیسن کو آپ اور دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ہومیو میڈیسن میں بے شمار میڈیسن ہیں جو اس کی پوائزننگ کو بھی ٹھیک کرتی ہیں کینسر کی، اور اس کے علاوہ اس کی کرونیسٹی کو ٹھیک کرتی ہیں. کچھ میڈیسنس کا میں ذکر کرتی جاتی ہوں، ان کے ساروں کے وہ افادیت بتانا تو اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں ان کا ذکر کرتی چلوں، آپ ان کو ریڈ کر کے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہائپیریکم ہے، کرکیوما لونگا ہے، تھوجا، لائکوپوڈیم، برائٹا کارب، روٹا، ہائیڈراسٹس، لیپس، کلکیریا فلور، کونیم، سلیشیا، اور برومائن ہے، فاسفورس، ریڈیم بروم، ایوڈیم، سکیوٹا. اور یہ ہے کہ ان میں کچھ ایپیتھیلیل سیلز پہ کام کرتی ہیں، کچھ ٹیشو سیل پہ کام کرتی ہیں، کچھ میمری گلینڈ پہ کرتی ہیں. پھر کالی سلف ہے، اور سیڈرون ایز فار کینسر پینس، کہ جب کینسر کی پینس ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ پینفل ہوتی ہیں تو ان کے لیے سیڈرون کو یوز کیا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ.